پاکستان میں عام انتخابات کو اب صرف 8 دن باقی ہیں، لیکن کل ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ خصوصی عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ منگل کو ڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا سنائی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تبھی انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اشتر صاحب، جو سوالات اس وقت پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو ٹرائل اس میں کیا گیا، آپ کے خیال میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ بالکل قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر قانونی تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو کیس جو ہے وہ اپیل سٹیج کے اوپر وہ ارشد صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو اس فیصلے کے آنے کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو وکیل صفائی دیے گئے وہ نہیں دیے جانے چاہیے تھے، قانوناً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہوا؟ کیونکہ ان کے وکیل تو پیش نہیں ہو رہے تھے، تو عدالت کی ایسی سچویشن میں یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ جی بہت کیسز میں ایسا ہوا ہے، اور یہ قانون کا تقاضا ہے کہ آپ کسی ٹرائل کو فرسٹریٹ نہ ہونے دیں، اور یہ ہتھ کنڈے جو ٹرائل کو لٹکانے کے لیے، اس کو ضمانت دینے کے لیے اور اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے جو کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کے لیے CRPC میں بھی اور دوسرے قوانین میں بھی یہ بالکل موجود ہے یہ، اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملزم اس طریقے سے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے ٹرائل کو، تو پھر جو عدالت ہے وہ مقرر کر سکتی ہے وکیل صفائی کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام غلط طریقے سے کریں تو آپ بعد میں اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکتے، یعنی آپ نے اپنے وکلاء کو پیش نہیں کیا اور کہا کہ وکیل صفائی جو ہے وہ عدالت بھی نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، اس قانون کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اور جب تک کہ یہ سارے سلسلے چل رہے تھے، ایک اور چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے گواہان جو ہیں وہ ملک سے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور وہ انڈیفینیٹلی تو نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ اگلا پہلو اس کا اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس عدالت کے پاس صرف ایک ہی کیس ہے، اور اگر ایک عدالت کے پاس ایک ہی کیس ہے تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی تعطل نہیں آئے گا، پھر تو کیس آگے چلے گا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ایک عدالت میں، اس لیے وہ دوسرے کام کو بھی نپٹا سکتے ہیں، یہاں تو ایک ہی کیس تھا، اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ کورٹ کا ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اوپر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینا شاید مناسب بھی نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اشتر صاحب جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی جلدی خود ہی وکیل صفائی بھی لگا دیا، جلدی گواہان کے پر ان کو سن بھی لیا، جرا بھی ہو گئی، اور بڑا ایکسپیڈائٹ کیا گیا اس پروسیس کو، جو کہ اس پہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جن پر جواب آنا ضروری ہوں گے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس ٹرسٹ۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ is justice denied۔ بالکل، یہ بھی تو ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ۔ تو بات تو اتنی سی ہے کہ ریکارڈ کے اوپر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، زبانی کہنا کچھ اور بات ہے، اور ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز لائی جائے تو اور بات ہے۔ اب ٹرائل کے جو وکلاء ہیں وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ اور کیسز میں پیش نہیں ہوتے، اور باقی عدالتیں بھی اس چیز کا ریسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک لائر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کیس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں پیش ہے، تو اس کو کوئی وہاں پہ کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ یہ کوئی سختی نہیں کرتی کبھی بھی۔ اور بارہا ہوا ہے، میری تو مشاہدے میں یہی بات ہے کہ جب آپ کسی عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ٹرائل میں مصروف ہوں جو ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے، تو عدالت آپ کو بالکل ایڈجرنمنٹ دیتی ہے، آپ کے کیس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، بعد میں سن لیتے ہیں، شام میں سن لیتے ہیں، ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا اشتر صاحب، اس کیس کی جو بنیاد تھی، جو کہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تھا،
اس کا غائب ہو جانا، جس پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ملٹری جو سیکرٹری تھے ان کی ذمہ داری تھی اس کی سیکیورٹی یا پھر اس کو محفوظ رکھنا، اس کا غائب ہو جانا، پھر جناب کچھ ایسی باتیں بھی کہ پتہ ہی نہیں چلا وہ گیا کہاں پر۔ اب اس میں اسی تناظر میں اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو خارجہ سطح پر جو نقصان ہوا، جو تعلقات خراب ہوئے یا جو ہم آئسولیشن میں چلے گئے، آپ اس حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ٹرائل اس تناظر میں جس طرح چلا بالکل ٹھیک چلا، سارے تقاضے پورے کیے گئے، پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس شواہد موجود تھے، وہ صحیح طریقہ کار سے اس کیس کو لے کر چلے؟ وہ تو سب ریکارڈ کی باتیں ہیں، ریکارڈ پہ دیکھا جائے گا کہ چارج صحیح فریم ہوا، چارج کیا کہتا ہے، آپ کو جو ہے وہ صفائی کا موقع دیا گیا۔ اب دیکھیے جو کیس جس کے اندر صرف ڈاکیومنٹس کی بات ہو، اور یہ ڈاکیومنٹس کی پروف کی بات ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چوری ہو گئی یا کوئی چیز نکال دی گئی یا کوئی چیز ڈال دی گئی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ضرور اس کے اندر آپ کو گواہ لے کے آنے کہ میرے سامنے چوری ہوئی یا میرے سامنے قتل ہوا یا کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تو میرے سامنے ہوئی، یہ چیزیں ضروری ہوتی۔ لیکن موٹے موٹے سے 5-6 سوال۔ پہلا، سائفر آیا اور اس کے ساتھ لیگل سوال یہ ہے کہ سائفر کا کیا سینکٹیٹی ہے، کیا سائفر کی امپورٹنس ہے اور اس کے اوپر لا کیا کہتا ہے۔ نمبر 2، کیا سائفر کو ڈسکلوز کیا گیا، اگر ڈسکلوز کیا گیا تو اس کی کیا سزا ہے، اور اس کے ڈسکلوجر کے متعلق قوانین کیا کہتے ہیں، رولز کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے سائفر کے اوپر تو آپ کوئی اپنا دستخط بھی نہیں کرتے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، آپ اس پہ کوئی کامنٹ بھی نہیں لکھتے اور کہیں اور بھی کامنٹ نہیں لکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہے، ہمارے قانون میں بھی، انٹرنیشنل لا میں بھی، اور خاص طور پہ جب یہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں، سیکیورٹی، صحیح، بہت آپ کی اسٹینڈنگ کی بات۔ صحیح، بہت شکریہ اشتر صاحب صاحب، آپ نے نقیم دیا اور آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ لیکن ابھی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس کیس کے فیصلے کے آنے کے بعد اس کی سگنیفیکنس، اس کی ٹائمنگ پر بہت بات کریں گے۔ الیکشن بالکل سر پر ہے اور یہ فیصلہ آنے کے بعد اب بانی جو پی ٹی آئی ہیں وہ الیکشن کی دوڑ سے تو مکمل طور پر باہر ہو گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔